السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا، جب اگر آپ ہمت کر لیں تو مدد اللہ پاک آپ کی کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی کے سفر پر گامزن ہونے کے لیے یا کامیابی کے آسمان کو چھونے کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میرے ساتھ آج اسی قسم کے ایک نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو، اپنی جسمانی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا اور کامیابیوں کے آسمان کو چھوا۔ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کامیابیوں کا سفر کیا ہے، ان کی کہانی کیا ہے، ان کی تگ و دو کیا ہے، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ احتشام علی۔ جی احتشام، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں، لدے والا وڈائٹ سے میرا تعلق ہے۔ اور آپ مطلب بچپن سے پیرالائز ہیں؟ نہیں، میں 6 ماہ کا تھا جب مجھے پولیو ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بس پھر میں پیرالائز ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہم ماشاء اللہ 7 بہن بھائی ہیں اور میرے والد صاحب کی ایک کریانہ سٹور ہے۔ جی۔ تو میں سب سے بڑا ہوں، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں میں۔ جی۔ تو آپ مطلب ایک معذوری ہوتی ہے، معذوری کے ساتھ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کو کیا فیل ہوتا تھا؟ باقی بہن بھائی ماشاءاللہ سے صحت مند تھے، چلتے پھرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا؟ دراصل بڑی پریشانیاں آتی بھی ہیں اور آئی بھی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر ان کو فیس کرنا سیکھ لیا اور موو آن کرتا رہا اپنی لائف کو، اور کوشش کیا کہ میں ان کو فیس کر کے دوسروں کے لیے بھی مثال بنوں۔ اس لیے میں نے پھر اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا جہاں تک رکھ سکتا تھا، اس کے بعد پھر سپورٹس ایکٹیویٹیز کو بھی جاری رکھا، ابھی بھی کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ۔ تو اس طرح میں اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ کسی اور کے لیے بھی پازیٹیو وے میں کسی کی زندگی کو بدلنے میں آسانی پیدا ہو۔ اچھا، آپ نے تعلیم کا بتایا، تو آپ بتائیں آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اور پھر اس تعلیم حاصل کرنے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور کہاں تک آپ کے گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ ماشاءاللہ تعلیم میں نے ایف اے تک حاصل کیا، اس کے بعد میں بی ایس آنر انگلش کرتا رہا ہوں، لیکن فائنینشلی پرابلمس کی وجہ سے میں ان کو کنٹینیو نہیں کر سکا۔ تو گھر والوں نے سپورٹ کیا جتنا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اسکول کالجز میں بھی ایکسیس کے حوالہ سے مجھے بڑی پریشانی آتی رہی، بعض اوقات سیڑھیوں پہ جانا پڑتا تھا، مطلب ریلنگ کے سہارے، ویل چیئر ایکسیسیبل نہیں تھی، اس کے لیے مطلب کوئی مینجمنٹ نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ کام کروں گا کہ یونیورسٹیز کالجز میں ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، اور پبلک پلیسز پہ بھی بڑے مسائل ہیں ان چیزوں کو بھی لے کے، تو انشاءاللہ اس چیز پہ میں کام کروں گا ضرور، اور دوسرے اسپیشل پرسن جو ہیں ان کے لیے میں یہ آسانیاں ضرور پیدا کروں گا۔ جی اچھا، سائیکلنگ کا آپ کو شوق کب پیدا ہوا اور آپ کو کب لگا کہ میرے اندر اس طرح کی اسکل ہے جس کو مجھے باہر لے کے آنا چاہیے؟ جی سائیکلنگ میں پہلے تو اپنے علاقہ میں ہی چلاتا رہا ہوں، ٹرائی سائیکل کے نام سے ایک سائیکل تھی، اس کو میں کافی چلاتا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے میں نے ریس کا سوچا کہ میں اس پہ ریس کر لیتا ہوں، تو میں نے جناح اسٹیڈیم، ادھر ہمارے گجرانوالہ میں اسٹیڈیم ہے، وہاں ریس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ اچھی پوزیشن رہی، پہلی پوزیشن تھی میری۔ اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی مزید میں ریسز میں حصہ لوں، لیکن اپرچونیٹیز نہیں مل سکیں۔ پھر میں نے سفر کا آغاز کیا جو میرا 14 دن کا سفر تھا، گجرانوالہ سے لے کے کراچی تک کا ٹرائی سائیکل پہ سفر تھا، تو مجھے 14 دن لگے تھے اس سفر کو مکمل کرنے میں، تو میں نے ماشاءاللہ وہ پھر اچیو کیا تھا۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد ہینڈ سائیکل والا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ ایک پراپر سپورٹس میں ہے۔ تو اس سلسلہ میں بھائی اجمل سیمیول، جن کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے، اجمل سیمیول فاؤنڈیشن، انہوں نے پھر سپورٹ کیا مجھے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ محنت کریں، انشاءاللہ مزید آگے مقابلوں میں حصہ لیں گے آپ۔ انہوں نے ہی مجھے انویٹیشن بھیجا، میں ریسنٹلی 22 جولائی کو سنگاپور گیا ہوا تھا، تو اجمل سیمیول فاؤنڈیشن نے ہی سارا اسپانسر کیا تھا، تو وہی میرے مینٹور ہیں اجمل سیمیول، تو انہی کے مطلب بدولت میں اس وقت ہینڈ سائیکل پہ ہوں اور اس کی ٹریننگ ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں، 30 سے 35 وہ آپ کے مینٹور کیسے ہوئے؟ آپ کا ان سے رابطہ کیسے ہوا یا آپ ان سے انسپائر کیسے ہوئے؟ دراصل ہماری سوشل میڈیا کے تھرو ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پراپر سپورٹ ہے، اور انہوں نے میری جب سٹوریز پڑھیں کہ جی یہ ماشاءاللہ محنت کرتا رہا، اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پراپر پلیٹ فارم دیتے ہیں۔ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم
آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہینڈ سائیکل، آپ ادھر پارٹیسپیٹ کریں سنگاپور میں. وہاں میں نے جب پارٹیسپیٹ کیا 2023 22 جولائی کو، تو ادھر میں نے ہینڈ سائیکل پہ 60 کلومیٹر سفر کیا تھا، جو میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا اور باقی سب کے لیے بھی تھا، کیونکہ میرا وہ فرسٹ ٹائم تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے اچھا رہا. اس کے بعد پھر پاکستان آ کے میں ڈیلی بیسس پہ اس کو استعمال کر رہا ہوں، ہینڈ سائیکل کو، اس کی رائڈ کرتا ہوں میں ڈیلی بیسس پہ صبح، اور 30 سے 35 کلومیٹر میرا ڈیلی کا سفر ہو جاتا ہے. پھر لانگ رائڈ ویکلی میری ہوتی ہے. پچھلے ہفتے میرا 260 کلومیٹر ایک ہفتے کا جو ٹریول تھا وہ ہوا تھا. تو الحمدللہ اس طرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں موٹیویٹ کروں لوگوں کو بھی، خود کو بھی انسپائر کروں. اور بھائی اجمل سیمول بھی کافی ماشاء اللہ انسپائریشنل ہے، تو ان کی بڑی رہنمائی ملتی رہتی ہے مجھے. اچھا، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ نے لاہور سے گوجرانوالا سے کراچی تک کا سفر کیا، تو اس سفر کے دوران آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ سب سے بڑا چیلنج میرے لیے موسم رہا ہے. اس کے بعد پھر ٹائر پنچر ہو جانا اور مختلف قسم کے مسائل تھے سائیکل کو لے کے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مینیج کرتا رہا ہوں کہ سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے، کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. بعض اوقات ایسے راستے تھے جو سنسان تھے، ویران جگہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور ان کو فیس کرتا رہا. پھر اس کو ایک اچھا تجربہ سمجھا زندگی میں. اس طرح میں نے وہ سفر کیا. اچھا، تو سنگاپور میں جب آپ نے ٹریول کیا تو وہاں پہ کتنی ریس تھی اور کتنے آپ کے ساتھ کمپٹیٹر تھے؟ پھر آپ کو وہاں پہ کس طرح کا تجربہ حاصل ہوا؟ وہاں بہت اچھا رہا میرا سفر. ایک تو ادھر ماشاءاللہ میرے لیے تو پہلا وقت تھا، مطلب فرسٹ ٹائم تھا میرا. لیکن ادھر اور بھی ہینڈ سائیکل تھے، جو ہینڈ سائیکل پارٹیسپینٹ تھے جنہوں نے پہلے بھی ٹریننگ کی تھی اور پارٹیسپیشن کافی ایونٹس میں کی ہوئی تھی. تو تقریباً ہم 10-15 لوگ تھے. تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں مزید اپنے آپ کو امپروو کر کے ہینڈ سائیکلنگ میں امپروو کر کے تو مزید مقابلوں میں حصہ لے سکتا ہوں. وہ دراصل پارٹیسپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈسٹینس چیلنج دیا گیا تھا ہمیں. اچھا، کہ جی آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ ایزیلی کریں، مسئلہ نہیں ہے. اور سبھی سمجھتے تھے اسپیشلی بھائی اجمل کے جی شام آپ کا یہ پہلی دفعہ ہے تو آپ ریلیکس ہو کے کریں، جتنا کر سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا وہ بھی. اچھا، سائیکلنگ کے ساتھ ساتھ باڈی بلڈنگ، یہ کیسے آپ کو خیال آیا؟ دراصل اسپورٹس کوئی بھی ہو اس میں فٹنس تو پہلے نمبر پہ ہوتی ہے. اور سائیکلنگ کے لحاظ سے مجھے بھائی اجمل نے کہا تھا کہ جی آپ فٹنس اور اسٹرینتھ گین کرنے کے لیے جم جوائن کریں. تو میں ان کے بیہاف پہ ہی یہ ٹریننگ کر رہا ہوں اور ورک آؤٹ کرتا ہوں. صبح کے وقت میری رائڈ ہوتی ہے اس ہینڈ سائیکل پہ، پھر اس کے بعد جاب ہوتی ہے میری، پھر اس جاب کے بعد میں ورک آؤٹ کرتا ہوں، اور پھر ایسے میرا دن گزر جاتا ہے. صحیح. اچھا، باڈی بلڈنگ کے ساتھ سائیکلنگ اور پھر اس کے ساتھ خصوصی کوئی خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں آپ؟ جی، خوراک کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے مجھے. زیادہ تر ایسی چیزیں جو فائدہ مند ہے صحت کے لیے اور کافی سانس میں دشواری نہ آئے، جیسا کہ ہم سائیکلنگ کے دوران کافی زور لگا رہے ہوتے ہیں، ٹرائی ہارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے مجھے کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے ٹریننگ کے دوران بھی. تو کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو گیمنگ کرتے ہوئے، جم جاتے ہوئے؟ جم میں جنوری 2023 میں ہی سٹارٹ لیا تھا. تو بس میں ریگولر ادھر ورک آؤٹ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس وہ بھی رہا ہے اور کافی ہیلپ فل رہا ہے میرا ٹریننگ میں بھی وہ. اچھا، اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو مطلب جن کو تھوڑی سی معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو مختلف بیہیویئرس بھی دیکھنے پڑتے ہیں، خصوصی طور پہ گھر والے بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو گھر والوں نے اللہ معافی دے کے کبھی بوجھ سمجھا، یا آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے یا آپ کا خیال رکھتے تھے؟ جی، گھر والوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے. میرے ماما، میری بابا، انہوں نے کافی سپورٹ کیا. بہن بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو بیہیویئر ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کو خود ہی محسوس ہوتا ہے، اگلا بندہ تو نہیں وہ مطلب ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ جی میں کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کا باعث بن رہا ہوں. تو ان چیزوں کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اپنی ڈائریکشن بدلی لائف میں، کہ میں کچھ ایسا ثابت کروں کہ ان کو محسوس ہو یا ان کے علاوہ اور بھی لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم ڈسیبل جو پرسن ہوتے ہیں وہ بوجھ نہیں ہوتے، ہم میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی مثال کے لیے ہم
پرزور کوشش کرتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کے لیے بوجھ نہ بنوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی کسی نے احساس نہیں ہونے دیا. میرے دوست احباب ہیں, میرے پیرنٹس ہیں, اس کے بعد بہن بھائی ہیں, وہ جتنا ہو سکتا ہے کوآپریٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے کام بھی کافی کر رہے ہیں, اور جاب اپرچونیٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ برسر روزگار ہیں, آپ کو جاب تلاش کرنے میں کوئی مشکل ہوئی یا لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں؟ جی اسٹارٹنگ پہ تو یہ مسائل مجھے آئے تھے کیونکہ زیادہ تر آؤٹ ڈور جابس کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں بھی, ویسے بھی, کیونکہ ان میں سیلز وغیرہ کا بھی ایشو ہوتا ہے. پھر انڈور جو ہیں ان میں ریکوائرمنٹس زیادہ ہوتی ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے. چونکہ میری ایجوکیشن اتنی نہیں تھی, اس وجہ سے بھی مجھے تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی پراپرٹی میں تھوڑا سا میں کام کر رہا ہوں ایک دفتر میں, تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت گزارا میرا ہو رہا ہے. میں اچھے سے اپنا خرچہ جو ہے نا مینیج کر پا رہا ہوں. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ مینیج ہو رہا ہے. اچھا اگر آپ جس طرح سے ہمارے لوگ اب آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, تو اگر آپ کو دوبارہ اسٹڈی کے لیے کوئی اپرچونیٹی ملے تو یا آپ گورنمنٹ کو کہنا چاہیں تو؟ جی میں خوشی سے اس اپرچونیٹی کو اویل کروں گا, اور مجھے ابھی بھی شوق ہے پڑھنے کا. میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم حصہ ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ وہ خود کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اصل علم ہی چیز ہے جو بندے کو نکھارتی ہے, نرشمنٹ کرتی ہے اس کی. تو میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی کسی کو اگر ایسی اپرچونیٹی ملتی ہے, کوئی دیتا ہے اپرچونیٹی, تو اس کو اویل کرے, اس چیز کو ویسٹ نہ کرے اور علم حاصل کرے جتنا ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ کی ایک مخصوص سائیکل ہے, تو اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو عام لوگ بھی چلا سکتے ہیں؟ جی اس کے لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے جو بیسکلی جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہارٹ ریٹ ہوتا ہے. مطلب جب آپ اس کی پیڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے, اس وقت آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو عموماً جو میری اس وقت جو ہارٹ بیٹ جا رہی ہوتی ہے وہ 150 کے قریب جا رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو میں نے ایوریج 200 پلس لے کے جانا ہوتا ہے. تو ابھی میکس میری 200 کے قریب جاتی ہے, اس سے پلس نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے مجھے پراپر ٹریننگ چاہیے, اور کافی ٹرائی ہارڈ کرنے کے بعد, کافی عرصہ ٹریننگ کرنے کے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اس کی جو ایوریج ہارٹ بیٹ ہے اس کو 200 پلس لے کے جاؤں. وہ ایکسٹریم لیول کے جو مقابلے ہوتے ہیں, ریسز ہوتی ہیں, ان میں میرے لیے وہ ہیلپ فل ہوگی. تو ابھی آپ کو اس کے لیے کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ مجھے بھائی اجمل سیمیول وہی میرے مینٹور ہیں, اور وہی مجھے اس کے بارے میں بھی رہنمائی دیتے ہیں کہ جی آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں ٹریننگ کے دوران, خوراک کے بارے میں بھی, اور اس کے علاوہ ٹریننگ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کتنا کرنا ہے, اور ابھی آپ کن چیزوں کا خیال رکھ کے کوئی جو نقصان دہ چیزیں ہیں ٹریننگ کے دوران کھانے پینے کے لحاظ سے, وہ ساری وہ ان کے بارے میں وہی رہنمائی میری دے رہے تھے. آخر پہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یا آپ کی طرح کے اور دیگر لوگ جو ڈسیبل ہیں یا کسی نہ کسی نقص کا شکار ہیں, تو آپ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا ان کے لیے سب سے جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ادھر سوسائٹی میں یہ ایشو ہے, بلکہ المیہ ہے, کہ جی اسپیشل پرسن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی ہمیں گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے, ہمیں وظائف مل جائیں, ہمیں ایجوکیشن کے جو مواقع ہیں وہ گھر بیٹھے ہی مل جائیں, ہمارے لیے جو ساری آسائشیں ہیں وہ گھر بیٹھے ہی مل جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی تک کی جو میری جرنی ہے اس میں اسٹرگل ہی ہے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ملے گا کامیابی کا, اور نہ ہی کوئی ہے. لیکن اسپیشل پرسن اور دوسرے افراد میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر کوئی راستہ مل جائے کامیابی کا, ہمیں محنت نہ کرنا پڑے. لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کو آپ مضبوط بنائیں, حالات کا مقابلہ کریں, اور انہی حالات کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بدلیں, ورنہ حالات آپ کو بدل دیں گے. اور وقت بڑا ظالم ہوتا ہے, آپ نے وقت کو بدلنا نہ کہ وقت کو آپ بدلیں. بہت شکریہ احتشام. جی ناظرین, آپ نے احتشام کی باتیں سنی جو اسپیشل پرسن ہے, اور بات یہاں پہ یہی ہے کہ آپ اس وقت تک کمزور نہیں ہوتے جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. میری یہاں پر حکومت وقت سے یہی گزارش ہوگی کہ جس طرح سے یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور صرف اپنی ایک مجبوری کے تحت کہ وہ اسکول کالج میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, اس کی ایکسیس نہیں ہے, تو اس طرح کے کوئی مواقع اس طرح کے فراہم کیے جائیں کہ اس طرح کے
تاکہ بچے آن لائن بیٹھ کے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں، ان کو ڈگریز دی جائیں، ان کے لیے اسپیشل اپرچونٹیز آفر کی جائیں، اور خاص طور پہ ان کے لیے جابس کا کوئی اس طرح کا وسیلہ پیدا کیا جا سکے کہ یہ اپنے گھر والوں کے اوپر بوجھ نہ بنے، اپنے آپ کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اور احتشام ہمارے دیگر اس طرح کے بہن بھائیوں کے لیے ایک مثال ہیں، اپنے آپ کو بوجھ مت سمجھیں، اپنے آپ کو مثال بنیں۔ ناظرین، اگر عالیہ خان آفیشیل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی آراء اور تجاویز سے مطلع کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔